یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 تا 11 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ بے شک یہ قرآن ہدایت کرتا ہے اس راہ کی جو سب سے سیدھی ہے، اور خوشخبری سناتا ہے ایمان والوں کو جو اچھے اور نیک اعمال کرتے ہیں کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور یہ کہ جو نہیں مانتے آخرت کو ان کے لیے تیار کیا ہے ہم نے دردناک عذاب۔ اور مانگتا ہے انسان برائی جیسے کہ مانگتا ہے وہ بھلائی، اور ہے انسان جلد باز۔ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں واقعہ معراج کا تذکرہ فرمایا گیا تھا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی اعجاز اور امتیازی معجزہ تھا۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں قرآن، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور قیامت تک یہ باقی رہنے والا معجزہ ہے، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ ہدی للناس ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے اسے نازل کیا گیا ہے۔ مذکورہ آیات کے اندر قرآن مجید کی ایک خصوصیت یہ بیان کی گئی کہ اسے اقوم کہا گیا، جس کا معنی وہ راستہ جو منزل مقصود تک پہنچانے میں قریب بھی ہو اور آسان بھی ہو، خطرات سے بھی خالی ہو۔ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ قرآن مجید جو احکامات دیتا ہے وہ ان تینوں اوصاف سے متصف ہوتے ہیں، یعنی ان پر عمل کرنا آسان بھی ہوتا ہے، اور ان پر عمل کرنے سے انسان کی زندگی کے اندر کوئی حرج واقع نہیں ہوتا، یہاں تک کہ انسان اپنی پوری زندگی کو بغیر کسی حرج کے اور بغیر کسی تنگی کے ان احکامات پر عمل کر کے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے، اور راستے کے جو خطرات ہوتے ہیں وہ ان احکامات پر عمل کرنے سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ انسان اپنی کم فہمی اور کم عقلی کی وجہ سے انہیں مشکل سمجھنا شروع کر دے اور انہیں دشوار اور پرخطر سمجھنے لگے، لیکن اللہ رب العزت جو کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل ان کے سامنے یکساں ہیں، وہ اس حقیقت کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ انسان کے لیے کون سی چیز نفع کا باعث ہے اور کون سی چیز نقصان کا باعث ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف سے ایسی چیز عطا فرمائی گئی کہ جو سراسر نفع ہی نفع ہے، اور نفع صرف اس دنیا کا نہیں، آخرت کا بھی ہے۔ دوسری خصوصیت قرآن کی یہ فرمائی گئی کہ اس کے اندر مومنین کے لیے بشارت ہے۔ اعمال صالحہ والی جو زندگی گزارتے ہیں ان کو آخرت کے انعامات کا
اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت اور اس کی نعمتوں کی بشارت قرآن مجید کے اندر جا بجا دی گئی ہے، اور ساتھ یہ فرمایا گیا کہ اس کے علاوہ بھی ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ انہیں کیا اجر اپنے فضل سے عطا فرمانے والا ہے۔ اس سے اگلی آیت میں اسی قرآن سے متعلق یہ فرمایا گیا کہ اس میں جو آخرت کو نہیں مانتے انہیں اس بات کی وعید بھی بتا دی گئی کہ وہ دنیا کے اندر آخرت کا انکار کر کے اللہ کے دیے ہوئے احکامات کو پس پش ڈال کر اپنی مرضی کے مطابق جو زندگی گزار رہے ہیں، آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا گیا ہے، اور یہ وعید ان کے لیے ہے تاکہ اس سے وہ تنبیہ حاصل کریں اور دنیا کی زندگی کے اندر تائب ہو کر اعمال صالحہ کی طرف آ جائیں، ایمان لے آئیں، اور اگر نہیں لائیں گے تو پھر آخرت میں دائمی عذاب ان کے لیے تیار ہے۔ آخری آیت میں یہ فرمایا گیا کہ انسان برائی کو مانگتا ہے جیسے کہ وہ بھلائی کو مانگتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ انسان جلد بازی کی وجہ سے طبعی طور پر جو جلد باز واقع ہوا ہے، یہ انجام کو نظر میں نہیں رکھتا، بلکہ وقتی فائدہ، وقتی راحت اور سکون کو اختیار کرنے میں جلد بازی کرتا ہے۔ تو انسان کی اس طبعی کمزوری کا اس میں ذکر کیا گیا، اور اس کو یہ بتا کر کہ وہ اللہ رب العزت کے احکامات کا اپنے آپ کو پابند کر لے۔ اللہ نے اس کے لیے جو چیزیں تیار کی ہیں اور جو فیصلہ فرمایا ہے وہ اس کی عقل میں آنے والا نہیں، بس یہ سمجھ لے کہ اللہ حکیم ہے، اس کے ہر حکم کے اندر حکمت ہے، لہٰذا اس کے حکم کو پورا کرنے میں ہمارے لیے سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ انسان کی جلد بازی کی طبعی کمزوری کا ذکر ان آیات میں کیوں کیا گیا ہے؟ مذکورہ آیات میں سے آخری آیت میں یہ فرمایا گیا کہ انسان بعض اوقات جلد بازی کے اندر ایسی چیزیں اللہ سے مانگنے لگ جاتا ہے کہ جو اس کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بن سکتی ہیں مستقبل میں، یعنی انجام کے لحاظ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کی دعا کو ویسے ہی قبول کر لیں تو اپنے لیے یہ تباہی اور بربادی لے لے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی اس دعا کو فوراً قبول نہیں فرماتا، بلکہ اس کی دعا کو رد کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وقت گزرنے کے بعد وہ انسان خود سمجھ لیتا ہے کہ میں جس چیز کی طلب کر رہا تھا وہ میرے لیے نفع کا باعث نہیں بلکہ سراسر مضر ہی مضر تھا۔ تو اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ نے اس دعا کو قبول نہیں فرمایا۔ تو یہ بتایا گیا کہ انسان طبعی طور پر جلد باز واقع ہوا ہے اور سرسری نفع اور نقصان پر نظر رکھتا ہے، انجام اور نتیجے سے عاقبت اندیشی میں کو سمجھنے میں کوتاہی کرتا ہے، فوری راحت چاہے تھوڑی سی کیوں نہ ہو اس کو بڑی اور دائمی راحت پر ترجیح دینے لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے تنبیہ کی گئی کہ اپنی اس جلد بازی کی طبعی کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے صبر سے کام لینا چاہیے، اور اللہ نے جو احکامات دیے ہیں اس پر اپنے آپ کو پابند کر لینا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔